الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 108۔ ارشاد باری تعالیٰ، ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا کم سے کم اس بات سے تو ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی قسموں کو جھوٹا نہ ثابت کیا جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واسمعوا، اور سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ پیچھے واقعہ گزر گیا ہے کہ ایک مسلمان بدیل نامی وہ تجارت پر گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ وفات کا وقت قریب آنے لگا۔ اس نے اپنا سامان جو تھا وہ اپنے 2 عیسائی دوستوں کو دیا۔ وہ سارا واقعہ پیچھے گزر گیا ہے۔ دیکھیں اسی واقعے کو اللہ رب العالمین نے کتنی تفصیل سے پھر بیان کیا ہے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس سے معاشرے میں امن چین سکون میں خرابی آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پورا ایک قانون اور ضابطہ بیان فرما دیتا اور فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کی گواہی جو ہے وہ جھوٹی ہے، جو لوگ گواہی دینے والے گواہی دے رہے ہیں اور ان کی گواہی میں جھوٹ ہے، تو پھر دوسرے فریق میں سے 2 بندے جو ہیں وہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیں گے۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں فریقوں کی طرف سے گواہیاں آ جائیں اور دونوں فریقوں کی طرف سے قسمیں کھا کر گواہیاں آ جائیں، ملزم پارٹی کی طرف سے بھی گواہیاں آ جائیں اور وہ قسمیں کھا کے گواہی دیں، مظلوم پارٹی جو ہے اس کی طرف سے بھی گواہیاں آ جائیں اور وہ بھی لوگ گواہی قسم کھا کے دیں، تو پھر معاملہ کیسے حل ہوگا؟ پھر یہاں قاضی اور جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملے کی طے اور حقیقت تک پہنچے کہ سچائی کس طرف ہے، اور پھر وہ اپنی کوشش کر کے سچائی کی طے تک پہنچ کر حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے، دونوں طرف سے شہادتیں ہو جاتی ہیں، گواہیاں ہو جاتی ہیں، قسمیں بھی کھا لیتے ہیں لوگ، اور پھر معاملہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹر جو آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے یا جج اور قاضی کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو پھر جج اور قاضی کی یا انویسٹیگیشن کرنے والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے خفیہ طریقے سے یا ظاہری طریقے سے وہ اپنے تمام طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مسئلے کی حقیقت کو پہچانے اور پھر اس کا فیصلہ کرے، تاکہ انصاف معاشرے کو ملے، لوگوں کو انصاف ملے۔
تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے کہ بدیل کے لوگوں جن کے حوالے اس نے اپنا سامان تجارت کیا تھا، انہوں نے قسمیں کھا کر گواہی دی کہ اتنا ہی اس کا مال تھا۔ تو بعد میں جب وہ پیالہ مل گیا، وہ قیمتی پیالہ تھا، اس کے اوپر سونے کا خول بھی چڑھا ہوا تھا، تو وہ ایک قیمتی پیالہ تھا۔ تو جب وہ پیالے کا سراغ لگ گیا اور پتہ چل گیا، تو پھر بدیل کے خاندان کی طرف سے 2 لوگوں نے قسمیں کھا کر گواہی دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو خوب پرکھا، اور پھر جو فیصلہ تھا حضرت بدیل کے حق میں کیا، ان کے خاندان کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو اللہ نے یہاں یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی شہادت دے گا تو اسے یہ خوف ہوگا، او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم، انہیں یہ خوف ہوگا کہ کہیں ان کی قسموں کو رد نہ کر دیا جائے دوسری قسموں کے ذریعے۔ تو پھر جب ان کے دل میں یہ خوف اور ڈر پیدا ہوگا تو وہ قسم اور شہادت اور گواہی دیتے ہوئے ڈریں گے کہ کہیں ان کی قسمیں، ان کی گواہی غلط ثابت نہ ہو جائے۔ اگر غلط ثابت ہو گئی تو پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے بے عزت ہو جائیں گے۔ دیکھیں اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے انصاف کی، اور انصاف جس بنیادوں پر قائم ہوتا ہے شہادت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو اصل چیز ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ واسمعوا، اور سنو، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو۔ کیا اللہ سنانا چاہتا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ رب العالمین فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے کردار میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں، غلط روش میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے چل پھر اب تو مجھ سے دور ہی ہو جا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ کے ایک ایک حکم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماننا چاہیے۔ حتیٰ کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک بندہ جس کو چھوٹی چھوٹی بات سمجھتے نا، اس میں بھی اللہ کے حکم کو مانے، کیونکہ وہ چھوٹی بات بھی چھوٹی نہیں ہے، وہ چھوٹا حکم بھی چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ جو حکم دینے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ حکم کس کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو فاسق لوگ ہیں، جو فاسق قومیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتے، وہ ہدایت سے دور ہو جاتی ہیں۔ قومیں جن میں جھوٹ، فراڈ اور بد کرداری آ جائے، وہ قومیں ہدایت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی قوم ہدایت سے دور ہوتی ہے، انصاف سے دور ہوتی ہے، تو پھر ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کو خواب میں ملے، حال ہی کا واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے مجھے میرے اپنوں نے ہی چھوڑ دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دینا آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ گلہ فرما رہے تھے کہ میرے اپنوں نے ہی مجھے چھوڑ دیا، جو میرے امتی تھے، جو مجھے ماننے والے تھے، انہوں نے ہی مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اور کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری کہ تقریباً 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں، اور ایک بھی ملک ایسا نہیں نظر آتا جہاں پورے کا پورا دین نافذ ہو۔ ہم اسے بطور مثال پیش کر سکیں کہ فلاں ملک دیکھو وہاں اسلام نافذ ہے۔ کتنی بڑی ناکامی ہے مسلمان قوم کی۔
عدالتی سسٹم بھی کہیں نافذ نہیں ہے، دنیا میں انصاف بک رہا ہے، اللہ کی برکتیں اٹھ رہی ہیں، دنیا میں افراتفری اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ جب انصاف نہیں ہوگا تو ظلم بڑھے گا۔ عدل اور انصاف کا جو متضاد لفظ ہے وہ ظلم ہے۔ جب انصاف عام ہوگا، عدل عام ہوگا تو ظلم کم ہوتا چلا جائے گا۔ جوں جوں انصاف کا گراف، عدل کا گراف بڑھتا جائے گا، ظلم کم ہوتا چلا جائے گا، اور جوں جوں عدل و انصاف کم ہوتا چلا جائے گا، اس کا گراف کم ہوتا چلا جائے گا، ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اپوزٹ ہیں دونوں۔ اللہ سے دعا ہے، بڑی تلخ باتیں ہیں، ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ بس نماز روزہ پڑھ کر لو قائم، بس دیندار ہو تم۔ یہ دین کا دو بڑے اہم رکن ہیں، لیکن یہ مکمل دین نہیں ہے۔ مکمل دین آج کی بھی جو فجر کی نماز میں آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کو بندہ سمجھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا ہے، غالب، یہ دین ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری دینداری ہے۔ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے اور بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین حق کی سربلندی ہے، دین حق کا نفاذ ہے، دین حق کی حکومت قائم کرنا ہے، خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ ہم جمہوریت کی پوجا کرتے رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا نظام حکومت خلافت ہے، اسلام کا نظام حکومت خلافت ہے، خلافت کو قائم کرنا ہے۔ بہرحال جس قوم میں عدل و انصاف ہوتا ہے وہ قوم اللہ کے عذاب سے بچی رہتی ہے، اور جن قوموں میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ ظلم کا شکار ہو جاتی ہیں اور عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔